Audio Jungle. Audio Jungle. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू एज यूजुअल ज़फ़र साहब कनाडा से और सजाद साहब लंदन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे नॉलेज के ऊपर। नॉलेज इन दिस मीनिंग के इन एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में इसके क्या मानी समझे जाते हैं। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट। जी सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़फ़र साहब आपका भी स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। जी जान भाई जरा बताइएगा कि ये नॉलेज जो है आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे इन सोसाइटीज में, आपने सुना हो। ये नॉलेज या इल्म जो है ये हर एक सोसाइटी में इसकी जो माखज़ है वो एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो ज़रई माशरा हो चाहे वो सनती माशरा हो। इल्म जो है, नॉलेज जो है, उसके माखज़ और उसकी तारीफ एक जैसी बनेगी। मसलन इल्म की बड़ी सिंपल तारीफ ये है कि जो आपके दिमाग में या आपकी याददाश्तों में जो ज़ख़ीरा है मालूमात का, वो इल्म कहलाता है। अब उसके रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं। आप एक चीज देखते हैं अपनी आंखों से और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें आप बहुत कुछ देखते हैं, रवैये भी देखते हैं, आप फितरत को देखते हैं, आप बहुत सारे मेथड देखते हैं, वो आपके स्टोरेज में फीड हो रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, वो इल्म है। आप अपनी कानों से बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं और उससे एक जो तासुर आपको पैदा होता है या फील करते हैं, वो भी इल्म है। आप जो कुछ रीड करते हैं, मसलन पढ़ना, सीखना और उसको अपनी याददाश्तों में ज़ख़ीरा करना, ये सब इल्म की इक़साम है। अब इसमें तख़सीस जो है उसको आप सेग्रीगेट बाद में करते हैं कि इसमें से ज़राअत से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं और इसमें दीन से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं और सनत और हिरफत से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं। तो ये हम बाद में उसको मुख्तलिफ पोर्शंस में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर हो गया। देते हैं। एक यहाँ पे कि मैं सॉरी बात कर दूं, एक ज़िम्नन कहा जाता है, अक्सर सुनने को आता है कि ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कोई फर्क होता है या कि सेम कहते हैं कि फर्क है। देखिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क नहीं है बुनियादी तौर पे। जो जिस चीज को आप फर्क या डिफरेंस कह रहे हैं वो उसकी कैटेगरी में है। मसलन एक इखलाकियात बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, उसकी इंफॉर्मेशन या उसका इल्म होना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। किसी टेक्निकल मामले में या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होना बिल्कुल और चीज है। और बेसिकली नॉलेज जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का ही एक मजमुआ हुआ करता है। और जब आप बात करते हैं ना कि मैंने अपनी कॉमन सेंस से ये बात सोची है या समझी है या अखज़ की है, तो उस कॉमन सेंस के पीछे बेशुमार इंफॉर्मेशन ही कार फरमा होती है। बिल्कुल सही हो गया। जी ज़फ़र साहब प्लीज जरा रोशनी डालिएगा एग्रीगेरियन और जो मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपके नजदीक कैसे है। जी सर, इल्म के अगर मतलब बिल्कुल लुग़वी मानों में जाएं तो मतलब मालूमात के मजमूए का नाम है। अगर हम इल्म के समाजी इंसान की तो समाज इंसान की माशरत के इर्तका के साथ जो इल्म का इर्तका है उसकी अगर थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री बताने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे कि जैसे इंसान जब चरवाहा था या मतलब फसलें उगाता था तो वो मुख्तलिफ मुशाहिदात थे उसके कि सूरज एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ गुरूब होता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और मौसम बदलते हैं। ये सारी चीजें मतलब मालूमात ने पहले इन सारे मुशाहिदात ने एक मालूमात को जन्म दिया। इन मालूमात से उसने ये नतीजा खस किया कि अच्छा फलानी फसल मैंने फलाने मौसम में उगानी है, तो ये चीज एक इल्म मतलब एक इल्म की एक शक्ल हमारे सामने, एक इल्म की इर्तकाई शक्ल, इल्म का इर्तका हमारे सामने आता है।
बुनियादी तौर पे इल्म इंसानी, मैं समझता हूँ कि इल्म जो है वो एक इंसानी कोशिश है अपने इर्द गिर्द की कायनात और अपने इर्द गिर्द के को समझने की और उसको तस्खीर करने की। बिल्कुल, जो अगर हम शुरू का इल्म देखें तो वो बड़ी हद तक हमें मंतकी नजर आता है। मतलब मंतक से मुराद ये है कि जिस तरह दरियाओं को इंसान जो है वो एक जिंदा चीज से तशबीह देता था। पहले उसका इतना वो नहीं था, समझने की सलाहियत नहीं थी कि ये चीज इतनी तबाही पर फेर देती है, ये जानदार है या बेजान है। और मतलब ये जमींदाराना माशरे में एक इल्म की एक मिसाल सामने आती है। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, जो इल्म की एक बड़ी जदीद या एक बड़ा स्टेप लिया वो था ये चांद सितारों का इल्म, कि उससे इंसान ने ये नतीजा अखज़ किया कि अच्छा ये जमीन तो नहीं हिल रही, लेकिन ये सूरज जैसा घूमता तो सूरज जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है। ये एक मालूमात, मुशाहिदे के नतीजे में मालूमात इकट्ठी करना, मालूमात का तज्जिया करके एक नतीजा अखज़ करना, ये पूरा एक हम इसको जैसे ना एक इल्म कहेंगे कि एक चांद सितारों का इल्म था, उसका मतलब इंसान ने ये नतीजा निकाला। और बड़ी बात है कि उस जमाने में या जब पुराने जमाने में पता नहीं कब से शुरू है, उस वक्त से लोग जो है सितारों को देखकर सिमत का अंदाजा लगा लिया करते थे। और हमें बाद में अभी मतलब मिला था कि वो जो क्या था कुतुबी सितारा, उसको देखकर वो शुमाल की तरफ होता है, और वो हालांकि प्रैक्टिस में कभी भी नहीं देखा। तो अच्छा सजाद भाई, ये जो इल्म बयान किया गया है, इल्म तो हो गया ना मालूमात इकट्ठी करना किसी, लेकिन ये फिर माशरों में डिफरेंट क्यों देखा जाता है? इंडस्ट्रियल माशरे में कुछ और है, उधर कुछ और है, कुछ दीनी इल्म कहलाया जाता है कहीं पर दास्ताने हैं, कहीं पर इंडस्ट्रियल माशरा तो उसमें प्रैक्टिस अब में आ जाता है। और ये क्यों इस तरह, फिर हर जगह पे इक्वल क्यों नहीं? इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि हर माशरे ने इल्म की जो तारीफ की है या जिस चीज को फौकियत दी है इल्मी नॉलेज के हवाले से, अगर एक कंट्री है या एक कौम है वो समझती है कि स्पिरिचुअलिटी या मजहबी उलूम को फौकियत है मंतकी उलूम पे, तो ज़ाहिर है वो जिस किस्म की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो उसका नतीजा फिर कुछ और निकलेगा। और जो मंतकी माशरे हैं जो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जो मजहबी उलूम या रूहानी उलूम है ये एक इनफरादी सतह तक तो ठीक है, लेकिन इज्तमाई सतह पर इनको आप इख्तियार करके उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि इसके नतीजे में माशरा जो है वो किसी दुनियावी या मंतकी तरक्की की तरफ गामज़न हो। अब दुनिया में बड़ी सिंपल इसकी मिसालें देखी जा सकती हैं कि मुसलमान ममालिक जो हैं जहाँ पे इल्म का जो मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे इल्मी जो बहसें हैं मौज़ूआती हवाले से वो बिल्कुल ही और हैं, ठीक है। और जो मगरबी माशरा है वहाँ पे ये बहसें जो हैं वो उनकी नोयत बिल्कुल डिफरेंट है, मैटर पे बहस होती है, साइंस पे बहस होती है, टेक्नोलॉजी पे बात होती है, जबकि मुसलमान माशरों में इल्म की हैसियत आज भी इल्म को जिस मानी में या जिस हवाले से लिया जाता है वो सिर्फ मजहबी हवालों से है, ठीक है। और मगरब में इसका रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जफर साहब, ये जो दीनी इल्म है क्या ये मतलब किसी काम का नहीं? यानी लोग इसके ऊपर, कुछ सोसाइटीज इसको बड़ा एम्फसाइज करती हैं, आप बड़ा मुस्कुराए मुझे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब अगेन ह्यूमन हिस्ट्री में और माशरती इर्तिका में है। दीन का देखिए, इल्म आज के जमाने में मैं इल्म को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो इल्म जिसका प्रोसेस यूं शुरू होता है कि मुशाहिदा होता है, मालूमात इकट्ठी होती है, तज्जिया होता है, नतीजा अखज़ होता है, और वो नतीजा एक मटीरियल फॉर्म में सामने आता है। मिसाल के तौर पे ये जो मैं और आप बैठ के ये सेल फोन से बातें कर रहे हैं, ये इल्म है एक, कि किस तरह मेरी गुफ्तगू जो है इस माइक्रोफोन में जाएगी, वेव्स में ट्रांसफर होगी, वेव्स आगे जाएंगी।
یہ ایک ایسا علم ہے جس نے ایک مٹیریل کی شکل اختیار کی, اور مٹیریل ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرا سیل فون, یہ ایک ہے. اچھا, جہاں تک ایگریرین سوسائٹی میں یا مذہبی علم کا تعلق ہے, اس میں جو میٹیریلسٹک کریشن ہے, وہ دینی علم میں تو آئی ڈونٹ نو, مجھے بمشکل ہی کوئی نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مطلب ایک ہسٹری کی وجہ سے مثال دیتا ہوں کہ انسان کوئی پچھلے 5-6 ہزار سال سے ہل چلا رہا ہے. یہ جو ہل ہے, یہ اس میں کیسے, اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی کہ پہلے دریا کے کنارے نا وہ انگلی سے اس طرح زمین کھرچتے تھے, ہاتھوں سے کھرچتے تھے, اس کے اندر بیج لگاتے تھے اور پھر فصل اگتی تھی. پھر اس نے کہا کہ یہ ذرا مشکل کام ہے, تو اس نے ایک لکڑی لے کے نا اس سے ذرا زمین کھودنی شروع کی, لکڑی سے ذرا جلدی زمین کھد جاتی تھی. پھر لکڑی کے آگے اس نے بیل لگا لیا. اچھا, پھر لکڑی جو ٹوٹ جاتی تھی تو اس لکڑی کے آگے پھر لوہا لگا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو فصل کی پروڈکشن بڑھانے میں یہ جو تخلیق کا عمل ہے, اس کو کوئی مطلب 1000-2000 سال لگے. تو اس سے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایگریرین سوسائٹی میں علم کا جو تخلیقی پہلو ہے وہ تقریباً ناپید ہے. وہ بہت ڈریگ کرتا ہے, بہت سلو ہے اور بہت آہستہ ہے. آن دا ادر ہینڈ, یہ ویسٹ میں جو ہم علم دیکھ رہے ہیں, یہ خاص طور پہ اس علم کی بنیاد جو انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن کے بعد پڑی, جس میں بہت بڑا پیوٹ جو ہے وہ میکسویل کی 4 جو الیکٹرو ڈائنامکس کی 4 ایکویشنز ہیں جن کے اوپر یہ سارا الیکٹرانکس کا سسٹم یہ چلتا ہے. یہ صرف پچھلے 300-400 سال میں ہوا. مطلب جو تخلیقی طاقت ہے اس تجرباتی علم کی, اس کو 1000 درجے فوقیت حاصل ہے ایسے علم کے اوپر جو صرف منطقی یا معلومات اور مشاہدے کی حد تک محدود ہے. تو یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے تجرباتی علم کے درمیان. اور اب میں آپ کو ایک اور آخری بات کہتا ہوں. یہ پاکستان میں جنتریاں چھپتی ہیں کہ مطلب اوکاڑے سے ساہیوال کا کرایہ کتنا ہے, لکی رانی سرکس کا, اب تو لکی رانی خط بند ہوگی, لیکن جس زمانے میں نے جنتریاں پڑھی تھی اس میں لکی رانی سرکس کا بھی پورا اسکیجول ہوتا تھا. مطلب یہ فلانا کیا ہے, عرس کب ہوں گے, یہ بھی معلومات ہیں. لیکن اس معلومات کے نتیجے میں وہ معاشرہ یا وہ انسان کس حد تک ایسے انسان پہ فوقیت حاصل کرے گا جو C++ سیکھتا ہے, جو الیکٹرانکس سیکھتا ہے, جو ایک مٹیریلسٹک انگیج ہوتا ہے, مٹیریلسٹکلی چیزوں کے انگیج ہوتا ہے, تو وہ علم بالکل ہی ایک حد تک مطلب منطق علم بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں, کیونکہ جب آپ نے بات کی نا کہ وہ بہت سلو چلتا ہے ایگریرین سوسائٹی میں, میرے خیال میں کچھ پچھلی دہائیوں کو چھوڑ کر یہ کوئی تقریباً 2011-12 کی بات ہے, میں نے مجھے شوق تھا, جو سمندر قریب ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بوٹ شوٹ رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بوٹ تھی جس کے اندر 4 سلیپنگ پلیس تھی, اور وہ تھی بادبان والی. مجھے کوئی خاص اتنا اس کا تجربہ نہیں تھا تو میں ڈرا ہوا بھی تھا. تو جس سے میں نے خریدی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ میں لے کے جاؤں سمندر میں. اس کو موٹر بھی تھوڑی سی لگی تھی, بادبان پہ تو خیر چلانا مشکل ہے. تو میں نے کہا یہ الٹ ہی نہ جائے. تو وہ آگے سے ہاتھ پڑا, کہتا تمہیں اس کا چونکہ نالج نہیں اس لیے تم پوچھ رہے ہو, یہ نہیں الٹے گی, طوفان آئے گا, یہ ایسے ہوگی لیکن الٹے گی نہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ کیوں نہیں الٹے گی, اس کا وجہ کہتا بہت زیادہ کوئی طوفان آئے تو الٹ بھی سکتی, لیکن اس کے لیے بہت ایکسٹریم پھر چاہیے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے جی؟ کہتا وہ بوٹ جب ایسے بنی ہوتی نا, اس کے نیچے وزن ہوتا ہے, ادھر وزن انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے جو ایسے بنا ہوتا ہے, تاکہ کسی بھی حالت میں وزن اس کو نیچے کی طرف رکھتا ہے, الٹنے نہیں دیتا. اس نے کامنٹ کیا وہاں پہ, کہتا ہے کہ اس چیز کو ایجاد کرنے میں 1000 سال لگا, ورنہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو الٹ جاتی تھی, تھوڑا سا پانی ادھر ادھر گیا تو الٹ گئی. اب دیکھیں بوٹ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک نالج ہے,
مطلب آپ نے بورڈ بنائی, پانی کے اوپر چلائی, اس کی صرف اس ایک کوالٹی کو گین کرنے میں 1000 سال کا بقول ویسے اس کے, لیکن کچھ ایسا تو لگ ہی گیا ہوگا. تو پچھلی چند دہائیوں کو چھوڑ کر میرے خیال میں نالج جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بڑا سلو چلتا آ رہا ہے. جب سے یہ بجلی اور پھر آئی ٹی اور پھر اس طرح کر کے چیزیں ایجاد ہونا شروع ہوئی ہیں, اس کو ایسا بوم لگا کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سجاد بھائی, یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اتنی سلو اور پھر ایک دم ایسے گراف اوپر چلے جانا. دیکھیں یہ سارا کچھ ارتقائی منازل ہیں, ارتقائی سٹیجز ہیں. نہ آپ ان کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو سلو کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے بعض دفعہ ترقی کرنے میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ کسی کیلکولیشن یا کسی بھی حسابی کتابی یا اس قسم کی ایکویشن میں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. اب جو کشتی کی آپ نے مثال دی, جو لوگ اس میں وابستہ تھے اس فیلڈ میں یا جہاز رانی کی فیلڈ میں, ادھر ان کا کام تھا اور وہ اس میں صدیوں کے یقیناً ان کے تجربات, کمپس کی ایجاد, قطب نما کی ایجاد, پھر سمندر کے راستوں کا تعین, پھر اس کے بعد جو آپ کی سمندر میں کرنٹس ہوتی ہیں جنہیں بحری روئیں بھی کہتے ہیں اردو میں, ان کی انفارمیشن کہ اچھا یہ پھر ہواؤں کا تعین, یہ سب چیزیں یقیناً یہ صدیوں کا سفر مانگتی ہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی سیٹلائٹ تو نہیں تھا کہ آپ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ یا جو جیٹ سٹریم ہے ان کی ڈائریکشن کیا ہے اور اب نیکسٹ گھنٹے میں کہاں ہوں گی. تو یہ سارے ارتقائی منازل ہیں, مختلف سائنسی علوم, ایجادات, اور بہت ساری اس میں فنی اور تکنیکی مہارت اس کے پیچھے کار فرما ہے. اور یہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو گیا. ہم آج جس مقام پہ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کو زیادہ ٹائم لگا اور اس کام کو کم ٹائم لگا, لیکن یہ سارا ٹوٹل ایک پیکیج ہے. اور جب یہ پیکیج کمپلیٹ ہوتا ہے تب ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلتی نظر آتی ہیں. اب دیکھیں جیسے بجلی, آپ کے بجلی کی مثال دی یا انٹرنیٹ کی آپ نے مثال دی, اس کے بعد جتنی چیزیں دنیا میں ایجادات آئی ہیں, ایپس آئے ہیں, ڈفرینٹ ویب سائٹس آئی ہیں, سوشل میڈیا کے بے شمار معاملات آئے ہیں. ابھی یہ کووڈ کے ریسنٹ کرائسس میں یہ جو زوم میٹنگز کا رواج پڑ گیا یا لوگوں نے آن ایئر ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا, یہ سب چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم ہر نئے چیلنج کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں. اور ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ چونکہ علم سے ہے, انفارمیشن سے ہے. میں اس بنیادی نقطے کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں کہ کچھ علم ایسے ہیں جو سٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور کچھ علم ایسے ہیں جو کہ ترقی کرتے ہیں یا اس میں ارتقاء کی منازل جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں, ان میں ایوولوشنری پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. کچھ علم یا کچھ انفارمیشن یا کچھ نالج یا کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ رک کیوں جاتے ہیں اور کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ بہت آگے کیوں چلے جاتے ہیں. بنیادی بات میرا خیال یہ ہونی چاہیے. بالکل بالکل, تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کچھ علم رکتے کیوں, آگے کیوں بڑھتے ہیں. جو ایگریرین سوسائٹی ہے اس کے اندر کسی بھی مٹیریلسٹک تخلیق کا صلہ اس بندے کو اس کو سوشیو اکنامک سٹیٹس کے اپ گریڈ ہونے کی صورت میں نہیں ملتا. اگر کوئی کمی, کوئی مزدور, میں مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم آج سے 3000 سال پیچھے ہیں اور جو حال ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے, اور کوئی لوور کاسٹ کا بندہ, کوئی کسی کا مزارہ جو ہے کسان کا, جاگیردار کا, وہ یہ ڈسکور کرتا ہے کہ اگر اس کے آگے لوہا لگا لیا جائے تو فصل کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. اس کے آگے اس انکریز آف پروڈکشن کا اس کے انوینٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل, انفراد کے طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری جو ایلیٹ ہے رولنگ, اس کے پاس چل جائے گی. یہ سوسائٹی جس کی بنیاد سائنٹیفک ریولوشن کے بعد اور یہ ماڈرن ڈیموکریٹک سوسائٹی
یعنی اس کے اندر جو کوئی بھی بندہ تخلیق کرتا ہے اس کا صلہ مٹیریل کی صورت میں ملتا ہے. کوئی ایجاد کرتا ہے تو وہ پیسے کماتا ہے, کوئی گاڑی کا کاربونیٹر بناتا ہے تو کمپنی آ کے اس سے خریدتی ہے, اس کا سوشیو. تو جب آپ کو آپ کی کریشن کا انسینٹو ملنے لگ جائے, جب آپ کو اپنی کریشن کا ایسی سوسائٹی کہ جس کے اندر کریشن کا ریوارڈ ملے وہ فوقیت حاصل کرے گی ایسی سوسائٹی کے اوپر جس میں کریشن کا ریوارڈ نہیں ہے. یہ صورتحال جو ہے ایگریرین سوسائٹی میں ہوتی ہے, جس کے اوپر جو ریسورسز ہیں یا جو مینز آف پروڈکشن, جو پروڈکشن ہے وہ چند ہاتھوں میں ہوتی ہے بالکل, اور جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے. میری بات سنیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس جاگیردار کے جو نوکر ہے اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا, انڈسٹریل سوسائٹی میں بھی تو ایسے ہی ہے کہ جب بہت زبردست پوائنٹ ہے, بہت زبردست پوائنٹ ہے. اور یہی بات جب ہم نے یہ بحث شروع کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انڈسٹریل سوسائٹی کوئی انسانی سوسائٹی کے معراج پہ پہنچ گئی ہے اور بس اب اس کی جو ویلیوز ہیں وہ حرف آخر, نہیں, یہ بات نہیں ہے. انڈسٹریل سوسائٹی کی ویلیوز ایک درجے بہتر ہیں یا 2 درجے بہتر ہیں یا کتنے گاڈ نوز. تو فوقیت کی بات ہے کہ اس سوسائٹی کو ہم ان تمام اقدار کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک انڈسٹریل سوسائٹی ایگریرین سوسائٹی کے اوپر فوقیت حاصل کرتی ہے. جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اس کے انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کے اندر کریشن کا صلہ ملتا ہے اس کے خالق کو. ہاں وہ کم ملے بار اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا کوئی بندہ ملتا ہے, یعنی فوکس آپ کا یہ ہے کہ کوئی انڈیویجولی بھی ترقی کر سکتا ہے اس میں انڈسٹریل سوسائٹی میں, جبکہ یہ چیز کا فقدان ہے اس چیز کا ایگریرین سوسائٹی میں. جی فیاض بھائی, اس سے آپ متفق ہیں یا کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یار میرا جو ہے نا اندازہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے. بحیثیت مجموعی ظفر صاحب کی بات ٹھیک ہے, ریوارڈ میں بہت سارے انسینٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے, لیکن دنیا میں جب آپ انسان کی بات کرتے ہیں, فکر کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جب آپ بحیثیت مجموعی انسانیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو کہ جمالی فکر کے حوالے سے بہت حساس لوگ جو ہیں وہ فہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بات ہوتی ہے نا زرعی معاشرے کی, زرعی معاشرے میں عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کا ستیہ ناش ہے. یہ جو فکر ہے میں اسے تھوڑا سا اختلاف اس حوالے سے کرتا ہوں کہ جو لوگ یا جو طبقات اس معاشرے میں آسانی محسوس کرتے ہیں ان کی مثال اسی طرح دینی چاہیے جس طرح زرعی انڈسٹریل سوسائٹی سے مراد تو کیپٹلسٹک سوسائٹی سمجھ آ رہی ہے مجھے نا. وہاں پہ بھی دولت کا ارتکاز مخصوص ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, مزدور کا طبقہ یا لیبر کلاس یا لوور مڈل کلاس, جس کا استحصال بہرحال ہر صورت اور ہر حال میں جاری و ساری رہتا ہے. اسی طرح زرعی معاشرے میں بھی یہ طبقات ضرور موجود ہیں, لیکن ان طبقات کو بہت زیادہ جو ان کو جیسے کہنا چاہیے ان کی فکر کو یا ان کی سوچ کو بہت زیادہ جو ایک تسلی و تشفی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کی جمالیاتی سوچ کی بنیاد پہ, کیونکہ یہ لوگ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو طبقات فطرت کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی محرومیوں کے لیے اور اپنی خواہشوں کے لیے یا اس کے حصول کے لیے یا اس کی تسلی و تشفی کے لیے بے شمار ایکسکیوزز یا بے شمار ان کے پاس اس کے بہانے موجود ہوتے ہیں. وہ فطرت سے اپنا دل لگاتے ہیں, وہ شاعری سے دل لگاتے ہیں, وہ عبادات کے قریب ہو جاتے ہیں یا روحانیت کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ سارے کیتھارسس ہیں جن کا بہت شکریہ آپ نے ذکر کر دیا شاعری کا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ظفر صاحب نے مثال دی کہ انڈسٹریل معاشرے میں یا ماڈرن معاشرے میں بھی لوگ کوئی چیز اگر انوینٹ کرتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, یعنی کہ انفرادی طور پر بندہ اپنے کسی ٹیلنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ترقی کرتا ہے, یعنی کہ لوگوں کے سامنے آتا ہے, جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. ہر ایک بندے کی اپنی ایک مطلب ہوتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں, تو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو سامنے لے کے آئے گا.
اسی طرح شاعری جو ہے یا داستان گو جو ہے یا قصہ بیانی جو ہے، آپ یقین کریں یہ بھی ایک ایسا فن ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں، اگر اس کو قصہ گوئی کا فن آتا ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اس سے اٹھنے کا. وہ ایسی یار وہ غالب صاحب بھی کہہ گئے نا کسی زمانے میں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے ہاں اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک بات جو انہوں نے کر دی غالب نے، اس نے جو سوسائٹی میں کی تھی وہ سوسائٹی تو تھکی ہوئی سوسائٹی تھی نا، ایک ناکام نامراد معاشرہ. بالکل. لیکن اس کی اس بات کو سن کے یا اس کی اس پیغام سے یا اس کے اس کلام سے جن لوگوں نے معنی اخذ کیے انہوں نے تو اس کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. میرا خیال ہے کہ کریٹیو انسان جو ہے نا، کریٹیو انسان، یا چاہے وہ فلاسفر ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ کسان ہے، کریٹیوٹی کی ایک اپنی خوبصورتی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ اس کا مظہر جمالیات ہے چاہے جلالی مظہر ہے. بالکل کریٹیو انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ انسانیت کو، معاشرے کو متاثر ضرور کرتا ہے. یہی بات. اچھا، اب اس میں یہ داستان گو پھر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. ایک رائٹر ہے ایسا زبردست نالج، مطلب ناول لکھتا ہے، پھر ہسٹری لکھتا ہے، ابن خلدون کا نام اس میں، مطلب وہ انفرادی طور پر تھے ایسے جو. اچھا ظفر بھائی، آپ کیا کہیں گے، ایک ایسا بندہ ہے جس کو داستان گو یا شاعری سے لگاؤ ہے اور وہ ایک معاشرے میں پہچان کے طور پر ابھرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر جی اسی کا تو رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ داستان گوئی، یہ شاعری، یہ فلسفہ، یہ منطق، اوکے، اس کے نتیجے میں کیا ہو. مطلب مثال کے طور کے اوپر آپ یہ شاعری دیکھ، مطلب برصغیر میں شاعری کی، اردو شاعری کی جو ہم کہہ لیں کہ روایت ہے، کوئی 1000 سال پرانی ہوگی. مطلب یہاں پہ ارلی 1000 میں، مطلب اس کے نتیجے میں کیا، مطلب وہ یہ کولمبس کی طرح ادھر پہنچ گئے تھے، امریکہ ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے، یا مطلب انہوں نے کوئی مطلب چاند کے اوپر گاڑی بھیج دی تھی. بالکل. مطلب یہ جو علم ہے، یہ جس چیز کو تخلیق کہا جا رہا ہے یا علم کہا جا رہا ہے، یہ جو چیز ہے یہ کس قسم کی تخلیق ہے؟ یہ اس کا جب اس سماج کے اندر، وہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے علی صاحب کی، کہ ایک سماج کے اندر جو لوگ جو ہیں، یہ ان کا کتھارسس ہے، یہ ان کا شوق ہے، یہ ان کی وہ مطلب ان کی ایک کیا کہنا چاہیے، تفریح ہے، وہ ریلیکس کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سماجوں کے ٹکراؤ کی، کہ جب دو سماج آپس میں ٹکرائیں تو کیا اس علم کے ماننے والے دوسرے پہ برتری حاصل کریں گے، یا ایسے علم کے ماننے والے کہ جن کی تخلیق اور جن کا علم مٹیریل میں ڈھل ڈھل کے سامنے آ رہا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے. جی آ گیا. ہاں جی، ٹائم کم ہو رہا ہے، 4 منٹ ہے مجھے بس. مجھے نا ایک چھوٹی سی مثال دینے دیں کہ اگریریوں سے میں نے جو روایت پڑھی ہے نا نمرود کی اور حضرت ابراہیم کی، وہ کچھ اس طرح کیا کہ ان کا مقابلہ ہو گیا، تو نمرود نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ یہ کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا فلانا کام کرتا ہے. مطلب وہ اپنے اپنے خدا کی مثال دے رہے تھے. تو ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے اٹھا کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اتنی بڑی بات کر دی ابراہیم نے، تو نمرود لاجواب ہو گیا نا. اور ٹھیک ہے، ایک طرف یہ رویہ ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بالکل ایک اور دوسری مثال دیتا ہوں. جب کوئی مٹیریل پارٹیکل پانی میں جاتا ہے تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں چرنکوو ریڈیشن. اس کا آئیڈیا بہت سارے سائنٹسٹ نے دیا، لیکن نوبل پرائز اس بندے کو ملا جس نے باقاعدہ یہ بتایا کہ یہ اتنی انرجی کے الیکٹران لو، اس کو اس مٹیریل میں بھیجو، تو اس کے بعد تمہیں جو اس ریڈیشن کی لائٹ نظر آئے گی وہ بتائے گی کہ جو کسی بھی پانی کے اندر یا کسی مٹیریل کے اندر جو مٹیریل پارٹیکل ہیں وہ لائٹ سے زیادہ ٹریول کر سکتے ہیں. میں ان دو مثالوں سے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پرسائز نالج ہے نا، کہ بالکل مٹیریلسٹکلی پرسائز ڈیفینیشن ہونی چاہیے.
ऑन द अदर हैंड जो नॉलेज है किस्सा गोई का या शायरी का या वो वेग आर्गुमेंट्स हैं, वो वेग स्टेटमेंट्स हैं, आप उनका बात कहीं करते हैं, वो उस बंदे ने उनका कोई मतलब निकल सकता है। तो इस वजह से हाँ जी, इस जो प्रिसाइज नॉलेज है इसको फोकियत हासिल है। लेकिन उसके इस बताने से कि इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फेंके और ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल करेगा, पहली बात है कि आम बंदे को उसका क्या फायदा, दूसरी बात है कि आम बंदा वो कर भी नहीं सकता। इसका मतलब ये उसकी जो क्वालिटी है वो इंडिविजुअल है, और इसको हम सेम एक किस्सा गो, एक शायर, और वो यहाँ पर तो आके सेम ही हो गया ना। ओके, ये बहस बिल्कुल किसी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं जल्दी से इतना बता दूं कि ये जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं इनका असर समाज तक आते आते 40 से 50 साल लगते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस वक्त मैं और आप बैठे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बात कर रहे हैं, इसकी थ्योरी तो सन 1600-1700 में दे दी थी मैक्सवेल ने। अब उस वक्त कोई मैक्सवेल से पूछता भाई तुमने थ्योरी तो दे दी, अब इसका इंसानियत को क्या फायदा? तो जनाब ये फायदा है इंसानियत को। तो आप यकीन रखें साइंस में आपको फायदा इसको इस मौजू को अगली किस्त में इधर से शुरू करते हैं। इस मौजू को अगली किस्त में शुरू करते हैं। ये शायरी और इसको अगली किस्त पे करते हैं। नाज़रीन, हमारे टाइम जो है वो तकरीबन खत्म हो जाता है, 2 मिनट पीछे रह गए, इसको वाइंड अप करते हैं। अभी जो हमने इस एपिसोड में देखा है वो है नॉलेज और एग्रेरियन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर उनकी क्या मीनिंग्स हैं, तख्लीक और इंडिविजुअल जो बंदे की अपनी एक तख्लीकी सलाहियत है, वो ज़ेर बहस आई है। लेकिन उसके अंदर जो वो नॉलेज, वो तख्लीकी सलाहियत जो मटेरियल में कन्वर्ट हो, बरीनो इंसान को उसका फायदा पहुंचे, वो ज्यादा अहम है। जबकि जो एक क्वालिटी जिसमें आप किस्सा गोई, दास्तान गोई करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इसके ऊपर अभी मजीद बात चल रही है। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर आपके सामने इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।